बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज एक अनोखा काम हुआ है जिसे कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राज, वही हुआ है। फवाद चौधरी को आज जो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था और आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत का फैसला भी हो जाना था कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ, ऐसी तब्दीली आई कि एक दरख्वास्त दायर की जाती है और जो जुडिशल रिमांड का फैसला था उसको चैलेंज किया जाता है और अदालत की जानिब से खुद रिमांड देने की बजाय मामला वापस भेज दिया जाता है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में। और जिस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पहले ये फैसला किया था कि फवाद चौधरी का रिमांड नहीं बनता, उसी जो मजिस्ट्रेट थे उसी अदालत ने दोबारा से उनका रिमांड दे दिया 2 दिनों का। और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से बाबर अवान साहब ने खैर इनको ऐसा धोया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इलेक्शन कमीशन में जो आज सारा दिन मीडिया पर बाबर अवान साहब के टिकर्स चलते रहे हैं, जो दलाइल दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन 2 दिन रख भी लेगा फवाद चौधरी को, कोई क्यामत नहीं आ गई। शहबाज गिल भी तो रिहा हो गया था ना, आजम सवाती भी तो रिहा हो गया था, तो रिहा तो हो जाना है। लेकिन ये लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं, हमारा अदालती निज़ाम एक्सपोज होता जा रहा है। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो एक तो दरख्वास्त थी इनकी ज़मानत की और वो एडिशनल सेशन जज के पास ज़मानत की दरख्वास्त थी। वहाँ पर जब भी ज़मानत की दरख्वास्त हो, पोस्ट अरेस्ट बेल, तो पहला काम ये होता है कि प्रोसिक्यूशन को भी सुना जाता है और प्रोसिक्यूशन के साथ रिकॉर्ड मुलाहजा किया जाता है, तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड लेकर आता है। पुलिस के नोटिस के बावजूद तफ्तीशी भी और प्रोसिक्यूटर्स भी वो इहाता अदालत में घूमते रहे, वो अपनी जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी सेशन जज के पास लगवाते रहे, लेकिन वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश ना हुए जहाँ ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत थी। उसके बाद फिर जो मामला है बाबर अवान साहब का, बाबर अवान जब मामला हुआ और इस वजह से ये मामला खराबी की तरफ जाना था कि बाबर अवान साहब ने उनसे कहा कि जनाब आपकी अदालत है, हमने ज़मानत कल दायर की थी, आज का नोटिस था और अब ज़मानत दायर हो चुकी है, मुलज़म जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इन्होंने एक नज़रसानी की दरख्वास्त दी है जो क्रिमिनल रिवीजन फाइल की है सेशन जज के पास, वो आज की है, पहले हमारी दरख्वास्त पर समाअत की जाए। लेकिन अदालत ने कहा जी मैं तो मजबूर हूँ, जब तक मेरे पास तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड लेकर नहीं आएगा मैं कैसे कोई कार्रवाई कर सकता हूँ या कैसे समाअत कर सकता हूँ। और अदालत ने समाअत ना की और अदालत ने कहा कि पहले आप जाएं और उसको डिसाइड करवाएं जो नज़रसानी की, क्योंकि वो हुकूमत ने दायर की थी और हुकूमत के पीछे लोगों ने दायर की थी। जो फवाद चौधरी को मरियम नवाज को तोहफा देना था आज उनकी पाकिस्तान वापसी का, खैर आवाम ने तोहफा दिया है, आवाम ने रद्द कर दिया, इनके अपने लोग भी एयरपोर्ट नहीं गए, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज को तोहफा इन्होंने दिया फवाद चौधरी के रिमांड का। अच्छा, वहां पर जाके बहस शुरू कर दी और वहां पर बाबर अवान ने कहा कि जो सेक्रेटरी कंप्लेंट है वो इस केस में पेश नहीं हो सकता, ये पुलिस ने दरखास्त दायर की है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन तो कंप्लेनेंट है, वो कैसे पेश हो सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने लड़ाई करनी है तो बाहर करे। सरकारी वकील ने कहा कि हमने पैमरा से वीडियो ले ली है, हमने FIA से वॉइस मैच करा ली है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट के लिए फवाद चौधरी को लाहौर लेकर जाना है, हमारी प्रोग्रेस मौजूद है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने रिमांड में कुछ नहीं किया। समाअत के दौरान बाबर अवान की इलेक्शन कमीशन के वकील से बार बार तलख कलामी हुई। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं अदालत है, इस वक्त ये सरजमीन है, आइन बना दी गई है, इस वक्त ये सरजमीन बेआइन बना दी गई है। फवाद चौधरी इस लम्हे तक जेल में हैं। वकील बाबर अवान ने कहा कि लीगल टीम को फवाद चौधरी से नहीं मिलने दिया जाता, बख्शी थाने में भी नहीं मिलने दिया गया, कलभूषण की अम्मा को जो हक दिया गया था वो फवाद चौधरी की औलाद को नहीं दिया गया। जो कुछ हो रहा है वो 40 साल वकालत में पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ। फवाद चौधरी को हथकड़ियों में कपड़ा डालकर लाया गया है। फवाद चौधरी के वकील ने दलाल दिया कि सिक्योरिटी पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में किस बात की मुशावरत होगी। फवाद चौधरी से हमने अगर बतौर वकील मुशावरत करनी है और वहां पर पुलिस हमारे ऊपर खड़ी होगी तो हम क्या मुशावरत करेंगे। फवाद चौधरी को अब तक नहीं लाया गया, आपने 12:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया था, जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी रास्ते में हैं। वकील फवाद चौधरी ने सरकारी वकील को कहा कि मुदाखलत मत करें, लुकमे मत दें, आप अपना खामोश होकर खड़े हूँ, मैं बहस कर रहा हूँ, मैं दलाल दे रहा हूँ, अब मुदाखलत की तो मैं बैठ जाऊंगा, खामोश हो जाएं, आपकी हाजिरी लग गई है, हुकूमत आपसे खुश हो चुकी होगी। इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आपकी हाजिरी लग गई है, हुकूमत आपसे खुश हो गई होगी, आपने बात कर ली है, पीछे चुप करके बैठ जाए, मुझे बात करने दें। बाबर अवान ने सरकारी वकील से मुकालमे में कहा कि आपको आला एजाज से नवाजा जाएगा, आपको अफसर आला लगाया जाएगा जो आजकल थानेदार है। फवाद चौधरी की वीडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली है, ये वो वाली वीडियो नहीं है जिसमें तयन करना हो कि टांग लड़की की है या लड़के की है।
تو آپ نے یہ تو ایک پریس کانفرنس کی ویڈیو ہے، ساری دنیا نے پہلے دیکھی، اب آپ اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ رول آف لا یا گھوسٹ سسٹم ہے۔ بابر اعوان صاحب کا کہنا تھا کہ ویڈیو واضح ہے، تو اب یہ مزید کیا چاہتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے 4 بار فواد چودھری کو پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ پیش نہ کیا گیا۔ ایک وزیر کہتا ہے کہ ہم فواد چودھری کو 6 بجے اسلام آباد میں پیش کریں گے، اسے میں جسٹس کہوں یا مینجمنٹ کہوں؟ یہ رول آف لا ہے یا گھوسٹ سسٹم ہے؟ یہ نہ ہو کہ کل آپ میری ضمانت سن رہے ہوں کہ بابر کا کہاں لاپتہ ہے اور بابر اعوان کہاں ہے۔ یہ معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس قانون کے تحت مجھے ضمانت دیں گے۔ ایف آئی آر میں 7 پولیس رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ 7 کے 7 پر بات کروں تو 2 دن دلائل میں لگیں گے۔ جیسی ایف آئی آر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کرائی ہے، اس جیسی کوئی ایک ایف آئی آر پورے پاکستان میں دکھا دیں۔ وکیل بابر اعوان نے کہا کہ یہ پوری قوم کو الو سمجھ رہے ہیں۔ فواد کو گرفتار کرنے کے بعد کور اپ کیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ حکومت عمران خان کو نااہل کرنا چاہتی ہے۔ فواد چودھری نے جو کہا اس کے ثبوت موجود ہیں۔ مجھے اپنے منشی پر فخر ہے، میرے منشی کی سپریم کورٹ میں بھی انٹری ہے، ان کو لفظ منشی بہت ناگوار گزرتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ایک وزیر نے کہا کہ ہم ججز کے گھروں کا گھراؤ کریں گے۔ یہ آئین سے شغل نہیں ہے، آئین کوئی چھیترا نہیں ہے کہ کاٹ کر پھینک دیں، اس لیے ان کو 22 کروڑ بندے چیرنے پڑیں گے، کیونکہ قوم جاگی ہوئی ہے۔ اگر یہ دہشت گردی کی دفعات لگاتے ہیں تو میں ایس ایچ او کو ہتھکڑیاں لگانے کی استدعا کرتا۔ بابر اعوان نے کہا کہ 8:15 بجے سے میں عدالت میں ہوں، لیکن تفتیشی اور پروسیکیوٹر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تفتیشی اور پروسیکیوٹر احاطہ عدالت میں گھومتے رہے۔ تفتیشی اور پروسیکیوٹر کی سموسوں پر دست درازی کرتے ہوئے کی ویڈیو موجود ہے۔ ایڈیشنل جج کے سامنے نہ آئے، احاطہ عدالت میں یہ گھومتے رہے، اور جہاں عدالت میں کیس کی سماعت ہونی تھی وہاں پر سماعت نہ ہوئی۔ بڑی ڈیٹیل آرگومنٹس ہوئے، اور ان آرگومنٹس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جو 20 منٹ کے لیے فیصلہ محفوظ ہوا تھا، لیکن وہ فیصلہ جا کے 1 گھنٹے کے بعد جو سیشن جج صاحب ہیں، یہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد میں فیصلہ سنایا، اور انہوں نے فیصلہ کیا دینا تھا آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ریہرسل، میں نے تو اس کو ریہرسل کا نام دیا تھا کہ یہ ریہرسل کی گئی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طاہر محمود خان نے فواد چودھری کے خلاف درخواست تھی مزید جسمانی ریمانڈ کی، اس کو پارٹلی جو ہے وہ منظور کیا، اس کا ایک حصہ منظور کیا، اور وہ تھا جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، اور بجائے اس کے کہ جیسے جج زیبا چودھری صاحبہ نے شہباز گل کا خود ریمانڈ دے دیا تھا بطور ایڈیشنل سیشن جج، تو یہاں سیشن جج صاحب نے یہ نہیں کیا، بلکہ کیس دوبارہ ریمانڈ واپس بھجوا دیا جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد راجہ نے کیس پر سماعت کی، اور فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ مسترد کرنے کا جو معاملہ تھا اس پر پولیس نے کہا، پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے اس سارے معاملے میں قانون اور آئین کو دیکھنا ہے۔ قانون اور آئین کیا ہے وہ بہت واضح ہے، لیکن یہاں قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں اپنے منشی والے بیان پہ آج بھی قائم ہوں، کیونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، میں نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ جس کی بنیاد پر میرے خلاف یہ کیس بنا ہے۔ عدالت پیشی پر فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اگر آزادی اظہار رائے میرا حق نہیں تو اس کا مطلب ہے ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ میں اپنے منشی والے بیان پر قائم ہوں۔ پوری دنیا میں طاقتور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر تنقید کرنا ریاست سے غداری ہے۔ ایک طرف توہین عدالت کا نوٹس، پھر غداری کی ایف آئی آر کی ہوئی ہے۔ اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو ایسا عہدہ نہ لیں اور آپ کوئی اور کام کر لیں۔ فواد چودھری کے جب یہ معاملہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس گیا تو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جو وکلا تھے ان کی جانب سے بڑی تگڑی قسم کے دلائل دیے گئے، اور فواد چودھری کے وکلا نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ فواد چودھری کے وکلا نے ایک اور درخواست بھی دائر کی، اور انہوں نے کہا کہ جی فواد چودھری کی قانونی ٹیم نے درخواست جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ عدالتی حکم کے باوجود ہمیں اپنے موکل سے نہیں ملنے دیا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ فواد چودھری کو ان کی فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، پولیس کو پابند کیا جائے کہ فواد چودھری سے ملاقات کروائی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، یہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے، ان کو میڈیسن، ان کا چیک اپ اور ان کو گھر کا کھانا یہ پہلے دن عدالتیں آرڈر کیا کرتی تھی، اور پورے نون لیگ میں کوئی ایسا رہنما نہیں تھا کہ جس کو گھر کا کھانا نہ جاتا ہو۔ اور پھر ہفتے میں 2 دن فیملی ڈے ہوتا تھا جب ان کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور یہاں یہ فیملی سے ملنے تک نہیں دیتے۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ یہ میرے موکل کا فوٹو گرامیٹرک ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں۔ میں بیان دیتا ہوں کہ فواد چودھری اصلی ہیں،
نقلی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیشن جج طاہر محمود نے جلد بازی میں فیصلہ دیا، سیشن جج نے ہمیں آپس کی مشاورت تک کا موقع نہیں دیا۔ بابر امان نے کہا کہ جو بات فواد چودھری نے کی ہے وہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے، جس کی بات لوگوں کو سمجھ آنے لگ جائے وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری یہی موجود ہے، وہ کہیں بھی نہیں جائے گا، کوئی مسئلہ بھی ہوا تو پی ٹی آئی رہنما پاکستان میں اپنے خرچے پر علاج کروائیں گے، وہ باہر نہیں جائیں گے۔ بابر امان نے کہا کہ سیشن عدالت کے پاس جسمانی ریمانڈ کا اختیار نہیں ہے، فرضی اختیارات کی بھی سیشن عدالت پریکٹس نہیں کر سکتی۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ فواد چودھری کا موبائل بھی لیا گیا ہے، موبائل کی کیا ضرورت ہے، بیان فواد چودھری نے دیا ہے، موبائل نے نہیں دیا۔ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ سیشن کورٹ کے فیصلے کو ریویو نہیں کر سکتے جس نے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ سنانا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ 2 دن کا جسمانی ریمانڈ مزید تفتیش کے لیے ملا، جس میں فوٹوگرامیٹرک ٹیسٹ کروانا تھا۔ فواد چودھری کا فوٹوگرامیٹرک ٹیسٹ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ میں نہیں ہو پایا۔ پروسیکیوٹر نے فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور کہا کہ ملزم کا ایک موبائل فون موجود ہے، مزید ڈیوائسز کی بھی تفتیش کرنی ہے۔ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران پروسیکیوشن نے سستی نہیں دکھائی۔ فواد چودھری کے فوٹوگرامیٹرک ٹیسٹ کے لیے لاہور جانا ہے، لیکن کل اتوار ہے۔ پروسیکیوشن کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن رسول نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ فواد چودھری کا ٹیسٹ ضروری ہے، جسمانی ریمانڈ کے لیے تفتیش کا وقت ضائع نہیں کیا گیا۔ انہوں نے دوران سماعت اپنے دلائل مکمل کی اور ساتھ ہی فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے وہ استدعا منظور کر لی، 2 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ پر ان کو بھجوا دیا ہے۔ پولیس کی کسٹڈی میں 30 جنوری کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ایسا نظام ہے کہ وہ جج جو پہلے کہتا ہے کہ مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کیا ہوا کہ اس کو 1 دن کے بعد لگا کہ نہیں جسمانی ریمانڈ دینا چاہیے۔ یہ سارا معاملہ اتنا میرے خیال میں اس کے اوپر اتنے بڑے سوالات اٹھ چکے ہیں کہ اس نظام کو آپ پتہ نہیں یہ کیسے بچائیں گے، اور اس کو اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ اور ان کی جو درخواست ضمانت ہے تو وہ تو ویسے ہی وہی شہباز گل والا معاملہ ہوا، درخواست ضمانت بھی ابھی پینڈنگ ہو گئی، ابھی تو پھر ریمانڈ کا معاملہ ہے، سوموار کو آئیں گے، یہ مزید ریمانڈ مانگیں گے، مزید بہانے بازی کریں گے، اور ہمارا نظام ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کیونکہ چلانے والا کوئی اور ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔